بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقار حسین۔ جب تک میں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا تھا تو اس وقت تک میں یہی سمجھتا رہا کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے اور اس کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ میری حیرت گم ہو گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے قرآن کے اندر میری اپنی ہی اسٹوری لکھی ہوئی ہے، اور صرف میری نہیں بلکہ جو شخص قرآن کو پڑھے گا تو اس کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ یہ تو میری ہی باتیں کر رہا ہے، جو روزمرہ کے واقعات اور حالات میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں انہی کی بات قرآن کرتا ہے اور مجھ سے مخاطب ہے۔ باقاعدہ بندے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے اور ہم سے کوئی بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور صرف اسی معجزے پہ اکتفا نہیں بلکہ قرآن کے اندر ایک لامحدود کائنات آباد ہے، اگر کوئی محسوس کرے تو، اگر کوئی اس میں غور و فکر کرے تو۔ ہم لوگ جو ہے قرآن کو صرف ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن جو ہے، قرآن آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک دانش کدہ ہے جس میں ہر موضوع پر بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مثلاً تخلیق کائنات کے اوپر، نباتات، جمادات اور حیوانات، چرند پرند، اور حکمت، صحت اور ادویات اور سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات، یہ نظام شمسی، زمین، آسمان، خلا، سمندر اور کیڑے مکوڑے اور چونٹی اور زلزلے، طوفان، سمندری طوفان سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تو اس نو مسلم انگریز نے جو ہے وہ اپنے ایک دوست کو قرآن پڑھنے کے لیے دیا کہ وہ اس کا مطالعہ کرے۔ تو وہ جو دوست تھا نو مسلم کا، وہ جہاز کا کپتان تھا، شپ کا کپتان۔ تو اس نے جب قرآن کو پڑھنے کے لیے کھولا تو اتفاق کی بات کہ قرآن جہاں سے اس نے کھولا وہاں سے تو اس میں جو مضامین جو آئے تو اتفاق سے وہی مضامین تھے کہ سمندری طوفان کے بارے میں، اور وہ خود بھی جہاز کا کپتان، اس نے تو دیکھے ہوئے تھے سمندری طوفان وغیرہ۔ تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو اس کی حیرت گم ہو گئی کہ اس قرآن کے اندر اتنی تفصیل سے سمندر کا اور سمندری طوفانوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جہاز رانی کے ماہر تھے کیا؟ تو اس کے دوست نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے دوست نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا تو اس کتاب کے اندر اتنی تفصیل سے انہوں نے سمندر کے بارے میں اور سمندری طوفانوں کے بارے میں اتنی معلومات کیسے درج کر دیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے کہ انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھی، بلکہ یہ آسمانی کتاب ہے اور الہامی کتاب ہے۔ اور وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ جب اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا۔ میرے دوستو، قرآن جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے، اس کو سوچ کی دعوت دیتا ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، پوری نوع انسانی کو۔ قرآن کسی پر اپنا روب نہیں جماتا یا دھمکی آمیز بات نہیں کرتا قرآن کسی سے، بلکہ قرآن جو ہے وہ عقل کی اور فہم کی اور غور و فکر کی دعوت دے کر اپنا، وہ کہتے ہیں سائنس کی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ، وہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کو پاس کرواتا ہے۔ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کہتا ہے کہ بھئی تم میری کسی دو آیات میں تضاد مجھے دکھاؤ، تضاد لے کے آ جاؤ، اور یقیناً نہیں لا سکو گے۔
یا جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں اس قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اندر کہیں غلطی ڈھونڈ کے دکھاؤ، تو مجھے پتہ ہے کہ یقیناً غلطی کوئی نہیں ڈھونڈ سکے گا اس کے اندر۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جب تم کوئی غلطی نہیں ڈھونڈ سکتے، کوئی تضاد نہیں لا سکتے میرے سامنے، تو پھر مان لو کہ یہ حق اور سچ کتاب ہے، اس کے اندر سچ بیان کیا گیا ہے۔ تم کیوں نہیں مانتے؟ جس نے آپ کو بنایا اور جس نے پیدا کیا اسی سے بھاگتے ہو۔ تو بات کرنے کا میرا مقصد یہ ہے دوستو کہ، یا اس کو آپ میری دعوت سمجھ لیں، کہ قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن کو سمجھو، اس کو پڑھو۔ جب اس کو آپ خود ایفرٹ کرو گے نا اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق بھی دے دیں گے کہ اس پر عمل بھی کروا دیں گے، اس کے راستے پہ چلا بھی دیں گے۔ یہ قرآن جو ہے نا، قرآن ایک سمندر کی مانند ہے، اس میں آپ غوطہ زن ہو کر تو دیکھو، پھر دیکھو آپ کو کیا ملتا ہے۔ نہیں تو ساری زندگی جو ہے وہ پچھتاتے رہو گے، اور اللہ کی قسم پچھتاؤ گے کہ ہائے کاش میں قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیتا، میں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 70 80 سال کی عمر کر کے دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا تھا۔ مطلب یہ کہ مرتے دم تک انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو قرآن بھیجا ہے، جو ہمارے لیے کتاب بھیجی ہے، اس کے اندر میرے لیے ہدایات کیا ہیں۔ بس کچھ صورتیں یاد کر کے نماز پڑھی اور کچھ اس طرح کی تلاوت کی اور بس دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو یہ تو زندگی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو ایک مرتبہ پھر میں آپ سے پرزور اور میری التجا سمجھ لیں یا میری درخواست سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔